بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیب کا خیر خلق کلہم لا تعداد درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اور اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات رمضان پروگرام میں آپ کا میزبان زبیر علوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان اس دنیا میں آیا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ دنیا میں آ جائے اور اس کے بعد اپنی زندگی گزارے اور دنیا سے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ جس طرح اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو انسان بھی اسی طرح اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی طرح محبت کرے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہوگا کہ عبادات کیسے کی جائے، عبادت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں خلق کیا تو اس کے ذمہ کون سے ایسے اہم کام لگا دیے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جلوہ گر ہیں جناب مولانا غلام مصطفیٰ قادری صاحب، اور ہدیہ نعت کے لیے سلمان ستار قادری صاحب۔ آئیے ناظرین آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ تشریف لائے، جزاک اللہ۔ اور سلمان ستار آپ کو بھی خوش آمدید کہ آپ تشریف لائے۔ وعلیکم السلام الحمدللہ۔ پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم تلاوت کلام مجید سے اس پروگرام کا آغاز کیا کرتے ہیں، تو میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ عبادت کے موضوع پہ قرآن کی آیت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرما دیا کہ آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف انسان ہی نہیں کر رہے، ان انسانوں سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی جو اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، جس طرح کے فرشتے تھے۔ یہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے کہ شیطان، جس کو ابلیس کہا گیا، عزازیل کہا گیا، اس نے اتنی عبادت کی اللہ کی کہ زمین کا کوئی کونا اس نے چھوڑا نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو یہ اس کی عبادت پہ موقوف نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر کے اپنا ایسا مقام حاصل کر لے، عبادت پہ موقوف نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل پہ موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے عبادت جس کی چاہے قبول کر لے اور جس کی چاہے رد کر دے۔ شیطان کی عبادت رد کر دی گئی، کیوں کہ اس نے اللہ کے نبی کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ آج ہم نے کتنے سجدے چھوڑ دیے، ایک سجدے کی وجہ سے شیطان کو لعین قرار دیا گیا، اور آج ہم نے کتنے سجدے چھوڑ دیے، کتنی نمازیں چھوڑ دیں، اس کا ہمیں ادراک نہیں، شعور نہیں۔ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ جناب مولانا غلام مصطفیٰ قادری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں جلوہ گر ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ تو نہیں ذکر کیا کہ اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے پیدا کیا، پینے کے لیے پیدا کیا، ازدواجی زندگی کے لیے پیدا کیا، یا کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا۔ یہ تو لوازمات ہیں نا اس کے، یہ لوازمات ہے، یہ بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ سارے مواقع فراہم کیے، وگرنہ انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف و صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ رب اگر چاہتا تو ہمیں ہر لمحہ، ہر آن، ہر ساعت
اپنی عبادت میں مصروف رکھ سکتا تھا۔ یقینی طور پر اگر ہم کسی دکان پر کام کرتے ہیں، سیٹ کے پاس ملازم ہے، تو سیٹ چاہتا ہے کہ ہر وقت یہ میری اتباع میں رہے، میری اطاعت میں رہے، میرے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس نے ہمیں اتنی جو زندگی عطا فرمائی، اس کے اندر بھی محض ایک وقت ہے جو اپنی عبادت کے لیے مقرر رکھا۔ اس کے علاوہ ہمیں کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے، ہم ازدواجی زندگی کے اندر بھی اپنے ماحول کے اندر موجود رہ کر سارے معاملات دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب یہاں پر آپ کی بات منقطع ہوگی جی اس میں کہ آپ نے کہا نا کہ یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت سے معصوم کر دیا کہ یہ آپ جو ہے کہ اگر آپ رزق حلال کمائیں گے تو یہ عبادت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بلکہ اگر کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ جو ہے نا وہ کھانا کھانے کا طریقہ کار کیا ہے، اسلامی طریقہ، تو اب آپ دیکھیں عبادت کی روح کیا ہے۔ انہوں نے یہ عبادت کی روح ہمیں سمجھانا مقصود تھا۔ فرمایا کہ کھانا کھانے کا طریقہ یہ نہیں کہ یوں اٹھایا جائے، وہ اٹھایا جائے، یہ ساری سنتیں ہیں، لوازمات ہیں، اس پر عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیروں ثواب ملے گا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ حلال طیب رزق کھایا جائے۔ اگر حلال طیب رزق کسی انداز میں بھی کھایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر ہے، لیکن حرام اگر سنت کے مطابق بھی کھایا جائے تو اس پر بھی گناہ ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ اصل جو عبادت کا روح ہے، عبادت کا جو مغز ہے، وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، اور میں کہتا ہوں کہ عبادات کا مفہوم، عبادات کی اساسیت، اس کی اصل کو سمجھنے کے لیے ہمیں خلیل اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ بلکہ قرآن نے تو ہمیں کہا ہے کہ اے محبوب اپنی امتیوں سے کہیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ محبوب آپ فرمائیے کہ یوں کہو کہ میری نماز بھی اللہ تیرے لیے ہے، میرا جینا بھی اللہ تیرے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ تیرے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ تیرے لیے ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں شرک نہ کروں، اپنے دل میں کسی اور کے لیے عبادت کا خیال نہ رکھوں، بلکہ میں ہی پہل اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز بھی تو دیکھیے نا، کہ وہ نمرود ہے، کہ نمرود کے سامنے بڑا بندہ بھی اپنے سر جھکا دیتا تھا، لیکن ابراہیم خلیل اللہ جب نمرود کے پاس آتے ہیں، حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، سجدے کی حالت میں آؤ، تو ابراہیم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ میرا سر صرف اپنے رب کے آگے جھک سکتا ہے۔ یہی اصل عبادت ہے، یہی عبادت کا مغز بھی ہے۔ اب جس طرح کہ قرآن مجید میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بالکل قل یا ایھا الکافرون ہے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی مروت سے کام نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ببانگ دوہل یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے شرط یہی لگائی نا کہ آپ ایسا کہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے خدا کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے خداؤں کو بھی مان لیں۔ تو آپ نے یہاں پر بالکل کلیئر آپ نے یہ اعلان فرما دیا، کیا ارشاد فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج ہو، دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیا جائے، یعنی دنیا کی ساری دولت بھی میرے سامنے رکھ دی جائے، تو اے محمد جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں کر سکتا ہے۔ یہی تو محبت ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اصل مفہوم بھی ہے۔ بالکل الحمدللہ۔ اور اگر آپ دیکھیں حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات ملتی ہے۔ آپ کا جو وقت تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ کچھ لوگ تو نمرود کو پوجتے تھے، کچھ لوگ آتش پرست تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے، کچھ لوگ چاند کو دیکھ کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے اپنا خلیل بھی تو کہا ہے نا، اپنا دوست بھی تو کہا ہے نا، دوستی کوئی اسی طرح تو نہیں بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے آگے اپنی لو لگائے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ فرشتوں نے پوچھا اے اللہ تو ابراہیم کو اپنا خلیل کہتا ہے، واقعی وہ خلیل ہے بھی؟ اللہ اکبر۔ آزمائش ہوئی، فرشتے آئے زمین پر اور کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم کی ایک آزمائش ہوئی،
امتحان ہوا. کیسا امتحان ہوا؟ امتحان یہ ہوا کہ فرشتوں نے اللہ کا نام بلند کیا، تسبیح و تحلیل کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں کہ یہ روئے زمین جس پر آج کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، یہ کون ہے اور کس نے جو ہے وہ اللہ کا نام پکارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اصل عبادت. ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو جب دیکھا تو کہا کہ مجھے میرے رب کا، میرے محبوب کا نام سنا دو، نام سنا دو. پوچھا بدلے میں کیا ملے گا؟ کیا کہنے، سبحان اللہ. ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بدلے میں اگر میری آدھی بکریاں لینا چاہو تو وہ بھی میں دے دوں گا. اللہ اکبر. مگر ایک مرتبہ مجھے اپنے محبوب کا، رب کا نام سنا دو، نام سنا دو. ہم تو محض اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن وہ عشق میں اور عشق کی تشنگی کے ساتھ اللہ اکبر کہنا. اور یہ جو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ میں دنیا کے سارے معبود سے بیزار ہوں. اللہ اکبر کہہ دیا نا، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. میں دنیا کے سارے معبود سے بیزار ہوں اور میری توجہ کا مرکز صرف میرا رب ہے. فرشتوں نے ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کا نام سنایا تو اللہ اکبر، گشی کھا کر آپ زمین پر تشریف لے آئے. اب جب افاقہ ہوا تو سبحان اللہ آپ نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ مجھے میرے رب کا نام سنا دو. اب کی بار پوچھا کہ کیا دو گے؟ تو کہا آدھا جو ریور باقی ہے وہ بھی دے دوں گا، مجھے میرے محبوب کا نام سنا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب ایک مرتبہ پھر نام سنایا گیا، ابراہیم خلیل اللہ اپنے محبوب کے نام کو سن کر اس تشنگی کے ساتھ زمین پر تشریف لے آئے. مدہوشی کا عالم ہوتا ہے. یہ اصل وجد ہے، یہ اصل وجد ہے. ابو موسیٰ اشعری، جی ہاں رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھی یہی واقعہ ہے. بالکل ایسا کہ وہ جو ہے کہ جو بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت قرآن سکھا رہے تھے، مدرسے میں قرآن پڑھا رہے ہیں. جی بالکل. تو ایک بچہ جو ہے کہ جب وہ آیت آئی کہ اس دن جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہاں جیسے یہ آیت سنی بچے نے تو بچہ وہیں پر ہلاک ہو گیا، رونے لگا. اس کا دم نکل گیا. جی جی. تو بچے نے کہا کتنی خوبصورت بات ہے، آج وہ جذبہ کدھر ہے؟ تو وہ بچہ وہاں اس کا انتقال ہو گیا. جی جی اس کا انتقال ہو گیا. پہلے تو پوچھا کہ جو نا وہ یہ کیوں روتے ہو؟ بچہ ہو کر تلاوت کرے اور رونا ہو، بہت بڑی بات ہے. آج بڑوں کو رونا نہیں آتا. آپ یہ دیکھیں، ہم رات دن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن ایک حرف پہ، ایک لفظ پہ بھی ہماری روح نہیں کانپ رہی، نہیں کانپتی. تو اس بچے سے پوچھا گیا کہ کیوں روتے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ جب آج دنیا کی کوئی آگ جلائی جاتی ہے تو سب سے پہلے آگ کے شعلے کو بلند کرنے کے لیے چھوٹے تنکے ڈالے جاتے ہیں. چھوٹے بچوں کو آگے کر تو دے. ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو ہم جیسے چھوٹے بچوں کے ذریعے شعلہ زن کرے. اللہ اکبر. ابراہیم خلیل اللہ کی بات ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ آدھا باقی ریوڑ بھی لینا چاہو تو لے لو، میرے محبوب کا نام سنا دو، محبوب کا نام سنا دو، محبوب کا ذکر کر دو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ پھر آپ گشی کھا کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں. اب دوبارہ فرمائش کی جاتی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، یہی عبادت ہے. کیا کہا ابراہیم خلیل اللہ نے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک مرتبہ پھر نام سنا دو. پوچھا گیا اب تو کوئی مال نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے، دینے کے لیے کیا باقی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ریوڑ جو موجود ہے اس کو ہانکنے کے لیے کوئی غلام تو چاہیے ہوگا. ابراہیم تمہارے ساتھ جو ہے وہ تمہاری بکریوں کو، یہ ہے عبادت، یہ عبادت. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. کہ یہ عبادت کا مغز ہے نا. جی ہاں. کہ جب ہم عبادت کریں تو اتنے خوش و خضوع کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ تو بہت پیار کرنے والا ہے نا، کیونکہ وہ کب چاہے گا کہ وہ اپنے بندے کو جہنم میں بھیجے. یہ ہم اپنی جہنم کا خود ہی تو سامان تیار کر رہے ہیں. یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے لیکن ہم اس کا احساس ہمیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شعور عطا فرمائے. ہمارے ساتھ سلمان ستار قادری صاحب بھی موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ یہ بھی اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالیں اور حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر کو، وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو
نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں آئے ہے کیا کہنے واہ رتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔